اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے دین کے حلال کو واجب اور حرام سے منع کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ اور پے در پے باقی رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے مسلمانوں، ہدایت و گمراہی کو پہچانو، حق و باطل کو پرکھو، دنیا کے عارضی سوز و سامان اور اس کی خوبصورتی میں مگن ہونے سے اخروی زندگی کی تیاری کو فراموش نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونے والوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے حرام کردہ امور کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے برائیاں کی، حرام کا ارتکاب کیا، اللہ کے اوامر و نواہی کو ٹھکرا دیا، نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی وسعت رحمت اور کثرت نعمت سے دھوکہ کھانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی معافی سے بے جا امید لگانے اور اس کی بخشش و کرم نوازی پر بھروسہ کرنے سے گناہوں میں مسلسل ڈوبے رہے، اور جب انہیں گناہوں پر ڈانٹا اور ٹوکا جائے یا نصیحت کی جائے تو وہ بخشش و رحمت کے دلال کے پیچھے پڑ جاتے، ان پر بھروسہ کرتے، انہیں بار بار دہراتے اور گنتے رہتے ہیں، اعلانیہ برائیوں کے باوجود بخشش کی امید لگاتے، توبہ کرنے سے ٹال مٹول، واعظ و نصیحت سے نفرت، گناہوں پر اصرار کرتے اور پہلے گناہوں سے توبہ کے بجائے ویسے ہی گناہوں کو دہراتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا تب تو خوب گناہ کرو جب تمہاری پیشی مہربان و کریم کے حضور ہو۔ اور یہی مغرور دھوکہ کھانے والوں کی عادت، گناہوں پر مصر ضدی لوگوں کا رویہ اور عذاب الہی کی دھمکی سے لاپرواہ ان لوگوں کی روش ہے جن کے لیے کذاب، مکار، دھوکے باز شیطان نے برائیاں کمانا، غفلت میں ڈوبنا، معصیت کا ارتکاب کرنا اور خواہش پرستی کرنا سجایا اور مزین کر رکھا ہے، اور ان کو گمراہیوں میں غرق، حسرتوں میں مبتلا اور علت و باطل کے دھوکے میں پھنسا رکھا ہے، اور ناکام اور جھوٹی امیدوں کا اسیر بنا رکھا ہے۔ اور اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ نالائق جانشین کتاب کے وارث بنے جو اس حقیر دنیا کا سامان لیتے اور کہتے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو وہ اسے بھی لے لیتے۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں یعنی دنیا کی جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی وہ اسے قابو کر لیتے ہیں، خواہ حلال ہو یا حرام، اور تمنا کرتے ہیں بخشش کی اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ اور قرطبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر ڈٹے رہنے کے باوجود ان کے ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا کہنے سے دھوکہ کھانے کی بنا پر ان کی مذمت کی ہے، اور در حقیقت ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے جو گناہوں پر نادم ہو کر انہیں چھوڑ چکا ہو۔ اور یاد رہے کہ جس عادت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے وہ عادت تو ہم سب میں موجود ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے سینوں میں قرآن اسی طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا پرانا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر بغیر کسی لذت و چاہت کے، ان کے لباس بھیڑ کی خال کے اور دل بھیڑیا کے ہوں گے، ان کے اعمال ہر قسم کے خوف سے خالی اور لالچ سے بھرپور ہوں گے، کوتاہی کریں تو کہتے ہیں عنقریب ہمیں اس سے پورا کر لیں گے، اور اگر برائیاں کریں تو کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا کر ایسے لوگ لاتا جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں طور بشتی کہتے ہیں یہ حدیث گناہوں میں مست ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر نہیں جو ان گناہوں کو اپنے لیے معمولی سمجھتے ہوئے اللہ کے بارے میں دھوکہ کا شکار ہونے والوں کے خیال کی بنا پر ان گناہوں میں واقع ہونے کی قلت پرواہ کا شکار ہو جاتے۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو صرف اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں میں پڑنے اور اس سلسلے میں اپنے نفسوں کو ڈھیلا چھوڑنے سے روکے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو
گناہ گاروں کے متعلق اللہ کے درگزر اور ان سے شاندار تجاوز کی نشاندہی کے طور پر وارد ہوا ہے تاکہ توبہ و استغفار میں ان کا شوق و رغبت مزید دوبالا ہو جائے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس طرح نیکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہے اسی طرح برائی کرنے والوں سے بھی تجاوز کرنا پسند کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امید کی 3 قسمیں، 2 قسمیں لائق ستائش اور ایک دھوکہ خوری اور برائی ہے. چنانچہ پہلی 2 امیدیں تو ایسے 2 آدمیوں کی ہیں جن میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بصیرت کی روشنی میں اس کی اطاعت کرے اور پھر اس کے اجر و ثواب سے پر امید رہے، اور دوسرا وہ شخص جو گناہ کرے اور اس پر توبہ کرے اور اللہ کی بخشش، معافی، احسان و جود و کرم درگزر کا امیدوار رہے. جبکہ تیسری قسم سے مراد ایسا شخص ہے جو کوتاہی اور گناہوں پر ڈٹا رہے اور بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت کا امید رہے. تو یہی دھوکہ اور جھوٹی تمنا ہے. اور حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں امیدوں نے بہکائے رکھا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے نکلے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی نہ تھی. اور ان میں سے ایک کہتا ہے میرا اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر اس کا گمان اچھا ہوتا تو وہ اچھا عمل کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑا اپنے رب کے بارے میں تمہاری یہ بدگمانی ہی تھی جس نے تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ابدی خسارے میں پڑ گئے. اور سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ یہ ہے کہ آدمی معصیت و نافرمانی پر ڈٹا رہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھے. اور یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ گناہوں پر ڈٹے رہنے کے باوجود بلا ندامت و شرمندگی معافی کی امید رکھنا، بغیر نیکی کے قرب الہی کی توقع کرنا، جہنم کا بیج بو کر جنت کے حصول کا انتظار کرنا، نافرمانیوں کے عوض فرما برداروں کا ٹھکانہ تلاش کرنا، بغیر کسی عمل کے بدلے کا انتظار کرنا، اور حدود الہی سے تجاوز کے باوجود اللہ عز و جل سے امیدیں قائم رکھنا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خشیت الہی کے لیے علم کافی ہے اور دھوکہ کھانے کے لیے جہالت. اے اللہ کے بندے، کس گارنٹی نے تجھے دھوکہ کھانے پر ابھارا اور گناہ پر اصرار کی جرأت فراہم کی؟ کیا اس کی پردہ پوشی کے احسان یا لمبی مہلت سے تم دھوکے کا شکار ہوئے، یا تمہارے لیے اس کی مدت توبہ بڑھانے کے لیے جلدی سزا نہ دینے سے تمہیں دھوکہ ہوا؟ اور اگر تو اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا تو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی مہلت اور پردہ پوشی سے جو اس نے تمہاری برائیاں چھپائیں اور خوبیاں ظاہر کی ہیں اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. تمام تعریف علی القدیر اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ خود اپنے کام کر لیتے تھے، جوتا سیتے، کپڑے سی لیتے. آپ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں. حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو. اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو جو تمہیں اس کی نافرمانی پر جسارت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جو اس کی رحمت سے مایوسی کا باعث نہ بنے. چنانچہ امید کے ساتھ خوف کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر صرف امن ہی ہوتا. اسی طرح خوف کے ساتھ امید کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر صرف مایوسی و نا امیدی ہوتی. اور جس نے اپنے نفس پر امید کو سوار کر لیا وہ عمل سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور جس نے خوف کو سوار کر لیا وہ نا امید و مایوس ہو گیا. لیکن کبھی امید اور کبھی ڈر ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ جو کسی چیز کی امید رکھتا ہو وہ اسے تلاش کرتا، اور کسی چیز سے ڈرتا ہو وہ اس سے دور بھاگتا ہے. اور جو رحمت کا امیدوار ہو وہ اس کے اسباب کا پیچھا کرتا ہے، اور رحمت کے اسباب میں سے گناہوں سے توبہ کرنا اور بار بار گناہوں کے باوجود کثرت سے استغفار کرنا ہے. اور جو کوئی سچی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہمارے ایک کو اپنے رب سے شرم نہیں آتی؟ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ استغفار کے بارے میں تم میں شرم پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، لہذا تم توبہ استغفار سے نہ اکتانا. اور عمر بن عبدالعزیز اپنے خطاب میں فرماتے ہیں اے لوگو، جس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے
معافی مانگے اور توبہ کرے. اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر معافی مانگے, اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگے, کیونکہ یہ گناہ لوگوں کے گلوں کا توق بن چکے ہیں, اور اس وقت پوری طرح ہلاکت و بربادی ہو جاتی ہے جب ان گناہوں پر اصرار کیا جائے. لہذا ان گناہوں کی نحوست سے باہر نکلو, شیطان کے جال سے جان چھڑاؤ, دھوکہ کھانے سے بچو اور سچے دل سے توبہ استغفار کرو. ہادیوں تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا, اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بس 10 رحمت نازل فرمائے گا. اے اللہ, اے دعاؤں کے قبول کرنے والے, اے بہت زیادہ فضل کرنے والے, یا اللہ مسلمانوں کے مال و عزتوں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما.